بھارت کا سمویدھان ہے۔ ہم لائک کرتے ہیں بھارت کے سمویدھان کو۔ دنیا کے تمام سمویدھانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ایک سب سے بڑا سمویدھان تیار ہوا جو 1950 میں بھارت میں لاگو ہوا، بھارت کا سمویدھان۔ اس بھارت کے سمویدھان میں we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic۔ ہم بھارت کے ناگرک ہیں۔ یہ بھارت ہمیں آزادی دیتا ہے، freedom of thought، freedom of expression، freedom of worship، freedom of belief۔ کس پر ایمان رکھنا ہے، کس پر ایمان نہیں رکھنا، اس کی آزادی ہمیں بھارت کا سمویدھان دیتا ہے۔ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اس کی آزادی ہمیں بھارت کا سمویدھان دیتا ہے۔ کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، اس کی آزادی ہمیں بھارت کا سمویدھان دیتا ہے۔ یعنی بولنے پر کوئی پابندی نہیں، سوچنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر حسین کون ہے جن کے بارے میں غلط سوچنے پر خدا بھی پابندی لگاتا ہے، جن کے بارے میں غلط بولنے پر خدا پابندی لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دنیا کا کوئی سمویدھان بولنے پر پابندی نہیں لگاتا، سوچنے پر پابندی نہیں لگاتا، مگر حسین کے تعلق سے خدا فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کر لو بلکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد۔ اچھا گٹکا اور پان نے جو لوگوں کو تباہ کیا ہے۔ بیٹا بیٹھو، تم لوگوں کے لیے تقریر سننا زیادہ ضروری ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ ایک بار زور سے کہیں گے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ، ایک بار کہیں یا حسین، رنگ میں کہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رگیں حساس ہیں الحمدللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ رب العزت ہم تماموں کی اصلاح فرمائے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ جس پیغمبر اعظم رسول امین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازے نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہم پر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اسی صورت میں لا کر ہمارے سامنے پیش فرمایا جس صورت میں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی تھی۔ دنیا نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا تھا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کے چہرے کو بگڑنے نہیں دیا۔ یہ احساس کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ ادھر اے بیٹا، اے لڑکا، ادھر میری طرف توجہ، ایک دم آپس میں گفتگو نہیں، پورا کنسنٹریٹ میری طرف ہونا چاہیے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضور کی محفل ہے یہ، خبردار خبردار ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، ایک دوسرے سے محو گفتگو نہ ہو۔ میری تقریر کے درمیان میں اگر فون آ جائے، فون ریسیو بھی مت کیجئے گا۔ اگر بعد میں آپ کو کہے کہ میں نے 10 بار 15 بار آپ کو کال کیا، آپ نے ریسیو کیوں نہیں کیا، اس وقت آپ جواب دیجئے گا کہ میں تم سے بات کرتا، میں اس وقت حضور کی باتیں سن رہا تھا۔ زور سے دنیا کے تمام باتوں میں سب سے بہترین بات، سب سے خوبصورت بات میرے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں سے بہتر دنیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ امام حسین نے اسلام کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دیا۔ یہ جو آج آذان کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو سجدوں کے پھل اگے ہوئے ہیں، سجدوں کے شجر لگے ہوئے ہیں اس مسجدوں میں، یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ امام حسین کا احسان ہے۔
آپ کو احساس ہو نہ ہو، دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو جانتی ہے۔ وہ سوامی شنکراچاریہ جس نے امام حسین کے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، مگر کربلا کی تاریخ پڑھنے کے بعد وہ یہ بولنے پر مجبور ہوتا ہے it is Hussein sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name۔ وہ بولتا ہے آج جو مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آج جو مسجدوں میں سجدے کرنے والوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ امام حسین کا احسان ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اسلام کے نام لینے والے جو دنیا میں زندہ ہے، یہ احسان ہے مصطفیٰ کے نوازے کا، یہ کرشمہ ہے امام حسین کا، یہ احسان ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازے کا۔ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حقیقت کے حقیقت کی ورق گردانی کرتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہے۔ جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے تو ان مولویوں سے بھی گھن آتی ہے جو مولوی ٹی وی چینل میں ڈیبیٹ میں جا کر کے بیٹھ کر مرغی کی لڑائی میں اسلام کے نام کو مسخ کرتا ہے۔ جواب دینے کا ڈھنگ نہیں معلوم، بات بات پر جذبات میں آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی تو چاہتے ہیں وہ لوگ کہ اسلام کے ماننے والے کتنے جذباتی ہوتے ہیں، یہ دیکھ لو۔ اسلام کے ماننے والے کتنے حسین ہوتے ہیں، یہ دیکھ لو۔ یہی تو دکھانا چاہتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر جو لوگ ہندوستان میں رہتے تھے، اسی ہندوستان میں رہنے والے کچھ ایسے چہرے ہیں جو خود لاٹھی کے سہارے پر چلتے تھے، مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتے تھے، ہندوستان میں صلح کی بات کرتے تھے، ہندوستان کی ترقی کی بات کرتے تھے۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی وہ بولتا ہے My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرا ماننا ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کربلا میں امام حسین نے جن سروں کی قربانی پیش کی تھی، ان سروں کا احسان ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہوا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint۔ آپ پہچانے کہ حسین کون تھے، آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ امام حسین کون تھے۔ اپنے بچوں کی پیشانی پہ ہری پٹی کا رومال باندھ کر، اپنے بچوں کے ہاتھ میں لاٹھی دے کر، جگہ جگہ پہ یا حسین کا نعرہ لگانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ورغلانا، یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر وہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دینا، بیٹا جس حسین کا نام لے رہے ہو، جیسے ہی آزان ہو جائے ٹی وی پر نگاہ نہیں جمنی چاہیے، موبائل کا اسکرین چھوڑ دینا، جیسے ہی آزان کی آواز آ جائے فوراً مسجد پہنچنا۔ امام حسین کی تاریخ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جس حسین نے اپنی زندگی کی آخری سانس لیتے وقت اللہ رب العزت کا سجدہ نہیں چھوڑا، یہ کیا احساس دلاتا ہے؟ امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں جب میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے وقت بھی خدا کا سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو تم بھی کبھی خدا کے سجدے سے چہرہ مت پھیرنا۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ اپنے بچوں کی یہ تعلیم، اپنے بچوں کو دل و دماغ میں یہ بات بیٹھانا، یہ اس باپ کا کام ہے جو باپ اچھی تربیت والا ہو، جس باپ کی سوچ اچھی ہو، جس باپ کی تہذیب اچھی ہو۔ یہ احساس دلانا چاہیے ہر ایک باپ کو، میرا بیٹا آوارگی مچائے گا، میرا بیٹا ڈی جے ساؤنڈ پر بھانگنا مچائے گا، اس سے بری تہذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ ڈی جے بجا کر امام حسین کے نام
नाम पर नारा लगाते हुए डांस करना, ये सरासर खुराफात में शुमार है। इमाम हुसैन का जो असली पैरोकार होगा, जो इमाम हुसैन का सच्चा दावेदार होगा, जो इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, वो ये समझेगा मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, मैं जिंदा रहूं तो भी अल्लाह की नीमत से, मैं मरूं तो भी अल्लाह की नीमत है। जिंदगी भी अल्लाह की नीमत है, मौत भी अल्लाह की नीमत है। दो चार भलवे तुम्हें बाजार में घेर कर तुम्हें डराते, वीडियो बनाकर फेसबुक में वायरल करते हैं कि मुसलमान को डराओ, मुसलमान को धमकाओ। ए जालिम, तुम डरने वाली कौम नहीं हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन को पता था कि ये 20,000 का लश्कर हमें मार देगा। हजरत अली को पता था कि 20,000 का लश्कर मेरे बेटे को कत्ल करेगा। खुद नबी जानते थे कि मेरा नवासा मारा जाएगा। खुद हजरत फातिमा को पता था कि मेरा बेटा कत्ल किया जाएगा। मगर पूछ मुस्तफा से, ए मुस्तफा, जब आपको मालूम था कि आपका नवासा मारा जाएगा तो आपने कभी दुआ क्यों नहीं की? अगर आप दुआ कर देते तो ये परेशानी टल जाती। आप दुआ कर तो देखते। आपकी दुआ के ताल्लुक से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी कोई दुआ करे, चेहरे पर हाथ फेरने से पहले खुदा दुआ की मकबूलियत का फरमाना अता कर दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। खुदा मकबूलियत का परवाना अता फरमा दे। वो मेरे पैगंबर की दुआ है, मगर मेरे पैगंबर ने कभी दुआ नहीं की परवरदिगारा ये परेशानी टल जाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ उनके सहाबा बैठे हुए दावत में। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर में दावत में आए मुस्तफ़ा। 1400 सहाबा ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर में खाना खाया। मुस्तफ़ा जब खाना खाकर वापस जाने लगे, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्तफ़ा के कदमों को गिन रहे हैं। नबी ये कौन फरमाते हैं, नबी ये कौन फरमाते हैं, जाबिर कदमों को शुमार क्यों कर रहे हो? हजरत जाबिर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, जितने कदम आपके पड़ेंगे मैं उतने गुलामों को खरीद कर आजाद करूंगा। ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसास हुआ, हजरत फातिमा से आकर जिक्र किया। हजरत फातिमा फरमाती है, जाइए जाकर आप भी मुस्तफ़ा को दावत दे दीजिए। हजरत फातिमा के शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, मुस्तफ़ा को दावत दे दिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं हजरत अली, ए फातिमा, मैंने हुजूर को दावत दे दी है, मगर घर में कुछ है कि नहीं है? मुस्तफ़ा आ जाएंगे तो खिलाएंगे क्या? हजरत फातिमा फरमाते हैं, आप सिर्फ नबी को दावत दे दीजिए, खिलाने का जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। वाह वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से। इधर मुस्तफ़ा आ गए, उनके सहाबा आ गए, इधर हजरत फातिमा सजदे में है। हजरत फातिमा सजदे से सर उठाते, उससे पहले खुदा ने जिब्रील अमीन को भेज दिया खाने का तबक लेकर। सहाबा कराम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के दरमियान में मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा से पूछा, अल्लाह के रसूल ने पूछा अपने सहाबा से, मेरे सहाबा बताओ खाना कैसा लग रहा है? सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, इतना लजीज खाना हमने आज तक नहीं खाया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खाएगा कैसे? ये खाना दुनिया का नहीं, जन्नत से आया है और किसी और की वजह से नहीं, मेरी बेटी फातिमा की दुआ की वजह से। मेरी बेटी फातिमा की दुआ की वजह से ये खाना जन्नत से आया है। यानी हजरत फातिमा दुआ कर दे तो जन्नत से खाना आ जाए। हजरत फातिमा दुआ करती तो ये परेशानी टलती कि नहीं टलती? बताओ, जोर से बोले, जोर से बोले। यकीनन टलती। हजरत अली दुआ करते तो दुआ नहीं टलती, दुआ रद्द हो जाती क्या? ये परेशानी नहीं टलती। मगर ना हजरत अली ने दुआ फरमाई, ना हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ फरमाई, ना खुद मुस्तफ़ा ने दुआ की है। किस लिए दुआ नहीं की है? कभी सोचा आपने? कभी गौर किया आपने? कभी एहसास किया आपने? नहीं किया। हमारे बच्चों को कब एहसास होगा? हमारे नौजवानों को कब एहसास होगा? पठान मूवी आ गई तो पूरा नौजवान एक तरफ मुनहसिर हो गया। पठान मूवी आ रही है, कौन है वो पठान? वो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा क्या? वो तुम्हारा हीरो है क्या? वो तुम्हारा स्टार है क्या? तुम्हारा कोई बॉलीवुड का खान स्टार नहीं है। अगर तेरा कोई हीरो है तो बॉलीवुड का खान नहीं, बरेली का अहमद रजा खान तुम्हारा हीरो है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह,
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد واہ واہ بریلی کا احمد رضا خان تمہارا ہیرو ہے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک باپ کے بہت سارے بیٹے، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں، مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، سید آل رسول مہروی فرماتے ہیں on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present امام محمد رضا خان۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب خدا مجھ سے سوال کرے گا ارے رسول میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، نہ میں نماز پیش کروں گا، نہ میں روزہ پیش کروں گا، نہ حج و زکات پیش کروں گا، پروردگارا میری زندگی کی سب سے بڑی پونجی بریلی کا احمد رضا ہے۔ واہ 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 میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، واہ واہ سب سے بڑا سرمایہ، میری زندگی کی سب سے بڑی پونجی بریلی کا احمد رضا ہے۔ ماشاءاللہ اور تم کو یہ پٹھان سوچتا ہے، تم کو یہ خان سوچتا ہے، اس کی تو ٹھکائی ہوگی، ساتھ میں تم بھی چلو گے۔ اللہ رب العزت کی پناہ، اس محفل میں بیٹھ کر میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کا حشر مصطفیٰ کے ساتھ فرما دے، زور سے آمین۔ حضرت امام حسین کے غلاموں کی صفوں میں خدا شامل فرما دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بالی ووڈ کے اداکارہ آپ کو بچائیں گے، بالی ووڈ کے اسٹار آپ کو بچائیں گے، وہ خود پھنسیں گے قیامت کے دن۔ دنیا عزت کی جگہ، دنیا انجام سزا یا جزا کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایسے بھی لوگ زندہ ہیں جو لوگ خدا کو گالی دیتے ہیں صبح و شام معاذ اللہ، جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی 5 اسٹار روم میں رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ایسی کی ہوا کھاتے ہیں۔ یہ دنیا سزا پانے کی جگہ نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں ہم انجام دیکھیں گے ان لوگوں کا جو لوگ مصطفیٰ کے کلمے کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، تمہارے لیے اگر سب سے بڑا آئیڈیل ہے اور prophet has been sent for every man as a model، میرا پیغمبر ماڈل کی حیثیت سے دنیا میں آیا ہے۔ تمہیں کسی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چلنا ہے تو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو۔ باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ کتنے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب الحمدللہ۔ آدھے گھنٹے کی تقریر میری ہو گئی ہے، اور 10-15 منٹ سن لیجئے، سنیں گے 10-15 منٹ سنیں گے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھنے والے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اے بیٹا اے، what happened؟ اٹھ کر مت جائیے آپ، سنیے آپ۔ وہ نوجوان لڑکا جا رہا تھا، اسے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو تقریریں سننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرا بچہ 4 سال 5 سال کی عمر میں کارٹون دیکھتا ہے، موبائل دیکھا، موبائل میں یوٹیوب میں اب تو کارٹون لکھ کر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بول کر لے آتے۔ 7 سال کی عمر میں بچہ پہنچ گیا تو اب وہ PUBG کھیلے گا، فری فائر کھیلے گا۔ دیکھا نہیں PUBG کا ایک سیریل انجام تم نے نہیں دیکھا؟ سیما حیدر اور سچن میاں بیوی کی صورت دیکھو، لگتا ہے کہ بڑی دیدی چھوٹا بھائی۔ اس PUBG کا انجام ٹی وی پر چھایا ہوا ہے۔ PUBG جن لوگوں نے اس گیم کا ایجاد کیا وہاں پہ بین ہے، جس ملک میں جس کنٹری میں یہ گیم ایجاد کیا گیا اس کنٹری میں یہ گیم بین ہے، مگر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں نا، ان کے پاس سب سے زیادہ فری ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے، بیگاری بیٹھے رہیں گے ان کے پاس۔ میں کہتا ہوں جب تمہارے پاس کوئی کام نہیں، اس کام کے فری وقت میں جب تم فری بیٹھے ہو اس وقت بیٹھ کر کبھی اللہ رب العزت کا نام لینا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنا۔ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کبھی حضور کی تعریف کی نہیں کی؟ حضور کا چرچا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 15,000 کا ساؤنڈ سسٹم آئے اور ہر شاعر آ کر کے بولے کہ ساؤنڈ
ساؤنڈ اچھا نہیں ہے, آواز اچھی نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں کہ 50,000 کا ڈیکوریشن ہو, نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. حضور کا ذکر کرنے کے لیے 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان 4 لوگوں کے بیچ میں بھی حضور کا چرچا ہو سکتا ہے. زور سے بول. حضور کی تعریف ہو سکتی ہے, حضور کے پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں. تم نے نہیں دیکھا 2 صحابی رسول ہیں, ایک صحابی رسول دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے صحابی آتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول گھر میں بیٹھے, ایک صحابی سے آتے فرماتے ہیں چلو بازار جا کر کے آتے ہیں. دوسرے صحابی فرماتے ہیں بازار کیوں جانا ہے؟ تم نے نہیں سنا حضور کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے, بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کوئی کام نہیں ہے, بازار جانا ہے, لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جانا ہے اور سلام کرتے ہوئے واپس آنا ہے. خریداری ہو نہ ہو مصطفیٰ کی سنت عام ہو جائے گی, مصطفیٰ کی سنت عام ہو جائے گی. یعنی اتنی اچھی سوچ, اتنا اچھا خیال. میں بیٹھ کر کے 4 جگہ بیٹھ کر کے 24 طرح کی باتیں کروں گا میں, مگر میرے پاس حضور کی تعریف کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, حضور کا چرچا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. 4 سال کی عمر کا بچہ جب موبائل سے جیب سے موبائل نکال کر پیٹرن لاک کھولتا ہے تو باپ چوراہے پر کھڑا ہو کر بولتا ہے, بیوی بھی ہنستی ہے, شوہر بھی ہنستا ہے. چوراہے پر کھڑا ہو کر باپ بولتا ہے میرا بیٹا ہائی اسٹیٹس کا برین رکھتا ہے, موبائل کا پیٹرن لاک روز بدلتا ہو, روز کھول دیتا ہے, موبائل کا پیٹرن لاک روز چینج کرتا ہو, مگر اس کو پتہ نہیں پیٹرن لاک کیسے معلوم ہو جاتا ہے. پاسورڈ بدلتا ہوں, وہ پاسورڈ یاد کر لیتا ہے, موبائل کی گیلری آن کر دیتا ہے, موبائل کا یوٹیوب کھول دیتا ہے, موبائل میں گیلری کھول لیتا ہے. میرا بیٹا بہت ہائی اسٹیٹس کا برین رکھتا ہے. میں کہتا ہے بے وقوف, تیرے بیٹے نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے جو آج تو بول رہا ہے, آج مت بول. جب تیرا بیٹا 4 سال کی عمر کا ہو, چاہے 5 سال کی عمر کا ہو, جب تیرا بیٹا قرآن کھولنا جان جائے تو مغل سرائے کے سب سے بڑے چوک پر کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر بولنا کہ میرا بیٹا موبائل کھولنا نہیں جانتا, میرا بیٹا یوٹیوب کھولنا نہیں جانتا, مگر خدا کا شکر ہے میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے. زندہ باد, میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. بہت اچھا مجمع میرے سامنے. اچھا یہ کس نے کہا کہ خطیب کو انعام دینا مکروہ تحریمی ہے؟ مجھے اس مفتی کا نام بتاؤ. ہم لوگ کی بھی بال بچے ہیں, ہم لوگ بانجھ نہیں ہیں. کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی خوشی سے دے دیا کیجئے 1-2 روپیہ, مانگنا پڑتا ہے. لا حول ولا قوت. سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. کہاں جا رہا, پیسہ لانے جا رہا؟ شمیم فیضی صاحب, ایمانداری سے, آپ کی ایمانداری پہ بہت بھروسہ ہے مجھے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. سبحان اللہ. عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, بہت خوب, بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب. اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے, آپ کے احساسات کو سلامت رکھے. بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے, بہت اچھے انداز میں آپ حضرات سن رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. کبھی کبھی اس طرح کا مجمع ملتا ہے جب لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باذوق ہو کر کے سنتے ہیں. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. امام حسین کون ہے یہ ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کون ہے, امام حسین کی تاریخ کیا رہی ہے. ایک بہت بڑا سیاسی نیتا, ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر, ایک بہت بڑا سیاسی رہنما. سنیے گا, ادھر میری طرف توجہ دیں. نجم بھائی توجہ, توفیق بھائی ادھر توجہ کے ساتھ.
بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. سیاسی رہنما ہندوستان میں جو مسلمان سیاست کر رہے ہیں آج کے تاریخ میں, یہ تو صرف دوسروں کا تلوہ چٹائی کرتے ہیں. یہ قیادت کی صورت میں, رہنما بننے کی صورت میں کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. دوسروں کے لیے نعرہ لگانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. نہیں, اللہ فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ رب العزت نے تمہیں خلافت کا تاج دے کر کے بھیجا ہے. تمہیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی کیوں کریں. مسلمانوں کا بچہ دوسرے نیتاؤں کے لیے دری کیوں بچھائے گا؟ مسلمانوں کا بیٹا دوسرے نیتاؤں کے لیے کرسی کیوں سیدھی کرے گا؟ مسلمانوں کا بیٹا وہ ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو چلنا سکھایا. ہندوستان کی تاریخ کیسی تھی ہم کو نہیں پتا تھا کیا؟ ابن بطوطہ ایک بہت بڑا مورخ, ایک بہت بڑا ہسٹوریکل آدمی. ابن بطوطہ جب ہندوستان میں آیا تھا, ایک عورت کی چیخ سننے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا. ہوش میں آنے کے بعد ابن بطوطہ سے پوچھا گیا تھا بے ہوشی کی وجہ کیا ہے؟ ابن بطوطہ بولتا ہے اتنا خراب بھی کلچر کہیں کا ہوتا ہے, اتنی بری تہذیب بھی کہیں کی ہوتی ہے. ایک مرد دنیا سے چلا گیا, وہ مر گیا تو اس کی بیوی کا قصور کیا ہے؟ مگر 10 عورتیں اس کو گھیر کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ عورتیں اسے سمجھاتی ہے کہ تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتی ہے تو ایک صورت ہے, جس چتا پر تیرا شوہر لیٹا ہوا ہے, تیرے شوہر کی لاش رکھی ہوئی ہے, اسی چتا پر جا کر زندہ لیٹ جا. یعنی ایک آدمی جو مر جاتا ہے, مرنے کے بعد چتا پر لیٹتا ہے, مگر اس کی بیوی کو منحوس مان کر, ابھاگن مان کر اسے زندہ چتا پر لیٹایا جاتا تھا. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے. غریب نواز مصطفیٰ جان احمد کا پیغام لے کر ہندوستان آئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک عورت, ایک مرد دنیا سے چلا گیا, اس کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, اسے زندہ میں زندہ رہنے کا حق ہے. اس کی زندگی کی وجہ سے وہ دنیا سے نہیں گیا جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی ہے. کسی کو موت واقع نہیں ہوتی ہے, یہ تو اللہ رب العزت کا امر ہے, یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے. یعنی جینے کا ڈھنگ. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتائی, خبردار خبردار, مرد چلا جائے دنیا سے تو عورت کو منحوس مت جاننا. اگر عورت منحوس ہوتی تو میرے مصطفیٰ نے 25 سالہ جوانی کی بہاروں کو 40 سالہ بیوہ کے نام قربان کیا تھا. حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, مصطفیٰ نے سب سے پہلی شادی 25 سالہ جوانی کی بہاریں حضرت خدیجہ کے نام کر دیا تھا. یہ مصطفیٰ کی تاریخ ہے, یہ مصطفیٰ کی ہسٹری ہے. جب یہ تاریخ سنا لوگوں نے تو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے, نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے. یہ اسلام کی ہسٹری ہے, یہ اسلام کی تاریخ ہے. میں کہتا ہوں تمہیں قائد بنا کر بھیجا گیا تھا, تم لیڈر بنا کر بھیجے گئے ہو. تمہیں دوسروں کے لیے کرسی سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں دوسرے نیتاؤں کے لیے دری بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے بچے کو اسٹیشن کا مالک بنا لو. تمہارا بچہ ایجوکیشن کے اعتبار سے اس لائق ہو جائے, اس قابل ہو جائے, دنیا دشمنی کرے مگر تیری ایجوکیشن کی وجہ سے تمہیں سیلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائے. واہ واہ, زندہ باد, زندہ یا رسول اللہ. بہت بڑا سیاسی رہنما, ایک بہت بڑا لیڈر, بہت بڑا لیڈر ساؤتھ افریقہ کا. وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت بڑا سیاسی رہنما جس کا نام ہے نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا بولتا ہے, کیا بولتا ہے سنیں. نیلسن منڈیلا بولتا ہے I have been live in prison 20 years. In the during of prison I have been studied the history and the character of the Imam Hussain. زور سے بولیے. I have been studied the history and the character of Imam Hussain. In the during of prison, I have been studied the history and the character of the Imam Hussain. وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے کہ میں 20 سال تک قید میں رہا, سلاخوں کے پیچھے رہا, جیل میں رہا. اس جیل کے رہنے کے درمیان میں, جیل میں رہنے کے پیریڈ میں نے کوئی لٹریچر کتاب نہیں پڑھی, میں نے کوئی کہانی کی بک نہیں پڑھی. میں نے صرف ایک چیز کا مطالعہ کیا, میں نے امام حسین کی تاریخ پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا. اینڈ فرام دس کیریکٹر I have been got the spiritual power and the way of the freedom of life. وہ بولتا ہے کہ امام حسین کی تاریخ پڑھنے کے بعد, امام حسین کیریکٹر پڑھنے کے بعد میں نے زندگی میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے, ظلم کا سامنا کرنے